الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا صلوات پڑھے محمد اعزائے گرامی، قرآن مجید کی ایک آیت ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اسی آیت کے بھرم کو رکھتے ہوئے پروردگار عالم محسن سرور کائنات کے لیے یہ حکم فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی، ان کے لیے ایسے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے معبود ان دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا۔ اور یہ طے ہے، یہ اصول ہے کہ جب کوئی نبی عہدہ نبوت پر فائز ہوتا ہے تو ان کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوتے، تاکہ پوری دنیا، پوری کائنات ان کی اطاعت کرے، وہ کسی کی اطاعت نہ کرے۔ اور یہی اصول ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ جب وہ زمانے کے امام ہوتے ہیں تو اس وقت پوری کائنات ان کی اطاعت کرتی ہے، ان پر کسی کی اطاعت کو واجب نہیں رکھا۔ یہ جو دلیل بی بی شہربانوں کے کربلا میں نہیں ہونے کی پائی جاتی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ تاریخ نے تو بہت باتیں کی، لیکن یہ طے تھا کہ امام حسین کے بعد سید سجاد والدین سے اس دنیا میں محروم تھے، اور اسی وقت اعلان امور۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے اس دنیا میں آنے سے 3 ماہ قبل آپ کے والد چلے گئے، اور 8 برس کی عمر میں والدہ نے بھی اس دنیا سے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب ساتھ تھا تو جناب عبد المطلب کا، جو سید قریش بھی تھے اور کلید خانہ کعبہ بھی تھے، جن کی بات کا بھرم اتنا تھا کہ ابرہہ حیران ہو گیا تھا۔ اس نے یہی تو کہا تھا کہ ان کے اونٹ اٹھا لاؤ، دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ سید البطحاء کے اونٹوں کو اٹھایا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ کہا ہم تو سمجھے تھے کعبے کو بچانے آئے ہو۔ کہا کہ اس کا مالک ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا ان کے لیے آیا ہوں، اور اس کا مالک ابھی بتائے گا کہ وہ کیسے اپنے گھر کو بچاتا ہے۔ تو وہ عبد المطلب کہ جس کے ایمان کا درجہ یہ تھا، جناب عبد المطلب جن کے ایمان کا درجہ یہ تھا کہ وہ اپنے اونٹوں کی رکھوالی تو کرے لیکن کعبے کی رکھوالی کو اس کے مالک کے حوالے کر دے کہ وہ اس کا مالک ہے، بچائے گا۔ تو اس عبد المطلب کے ہاتھوں میں جب رسالت معاب کو سونپ دیا گیا اللہ کے ذریعے سے کہ ان کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو جناب عبد المطلب نے ایک وصیت تیار کی اور اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ میرے نور نظر میں جس بچے کی بات کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل، کہ میں جس بچے کی بات کر رہا ہوں یہ وہ بچہ ہے کہ جب
یہ چھوٹا تھا تو اللہ نے اس کے ماں باپ کو، جب چھوٹا تھا تو باپ چلا گیا، تھوڑا اور بڑا جب یعنی ہوا نہیں تھا، تو یہ جب دنیا میں آیا تو ایک ماں کو اپنا لے کر آیا تھا، اس کے بعد ماں کا سہارا بھی اس سے چھن گیا۔ میں ہمیشہ اس کے لیے ایسے تڑپتا تھا جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے۔ اے ابو طالب، یہ میری وصیت ہے کہ میں تیرے ہاتھوں میں اپنے اس عبداللہ کے لال کو اس لیے سونپ رہا ہوں، ایسے ہی تڑپنا اس کے لیے جیسے ایک ماں بچے کے لیے تڑپتی، اور اپنی نسلوں میں بھی اس بات کی یہ کہہ کر جانا کہ میرے بعد بھی پیغمبر ختم مرتبت کو اسی طرح سے، ابھی نبوت کا کوئی سلسلہ اگر ان لوگوں کو معلوم نہ ہوتا، اگر ان لوگوں کے سلسلے میں یہ بات معلوم نہ ہوتی تو پھر جناب عبد المطلب، عرب میں تو خون ہوتے رہتے تھے، جانیں جاتی رہتی تھی، لیکن یتیم عبداللہ کے لیے ایسا اہتمام اللہ کے بعد پھر جناب عبد المطلب کو دیا گیا۔ عبد المطلب نے ابو طالب کو اس کا اہتمام دیا، اور جناب ابو طالب نے اہتمام کیسے کیا کہ دن میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو جناب پیغمبر ختم مرتبت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ اور یہ ایسے نہیں، میں ایک حدیث پڑھتا چلوں کہ رسول اللہ نے، دیکھیے زمانے کی کیا بات ہے کہ رسول جانتے تھے کہ یہ دنیا کیا کرنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ باپ دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے، ماں بچپن میں چھوڑ کر چلی گئی، دادا کا ساتھ بھی 8 برس کی عمر میں چھوٹ گیا، اس کے بعد اگر کوئی پال رہا ہے تو یہاں پر عربی میں تو اب کہتے ہیں نا، والدین کہتے ہیں، لیکن یہاں کا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے معبود ان پر اس طرح رحم کر جیسے تربیت میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ یعنی یہ طے ہے کہ یہاں پر، اور قرآن مجید میں قل سے میں نے آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ ایک تو وہاں پہ جہاں پر لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے ان سے بات ہوتی ہے، یا پھر قل وہاں لگایا جاتا ہے کہ جس میں نبی شامل نہیں ہوتا، نبی کے علاوہ الگ، جیسے قل لا اسألکم میں اللہ نے اس اجر رسالت میں نبی کو نہیں رکھا تھا، دوسروں سے کہا گیا تھا کہ تمہیں اجر رسالت ادا کرنا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ نے اہل بیت سے محبت کی تو وہ ایک اجر رسالت کے طور پہ ادا نہیں کر رہے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ میری زندگی کا منشور ہے کہ جس طرح میں نبوت میں اللہ کے احکامات تم تک پہنچاتا ہوں، اسی طرح آل محمد کی محبت کو بھی تم تک پہنچاتا ہوں۔ تو اب عزیزان گرامی، یہ آیت جو پوری دنیا کے ماں باپ جس کی بنیاد پر رحم کے لیے دعا کیے جاتے ہیں، بابا والدین کے لیے تو پڑھی جا رہی ہے نا یہ دعا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے لیے ایسا اہتمام کیا، نبی کے ذریعے ان سے دعا کروائی۔ اور اندازہ لگائیے، یہ لوگ ایمان کی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب ایمان ایسا ویسا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر 2 بھائی ہیں اے اور بی، اے جو ہے اس دنیا میں اس وقت چلا جائے کہ جب موضوع ہی نہیں آیا، اور بی اس وقت جائے کہ جب موضوع آ گیا۔ اب اگر بات کلمہ پڑھنے اور پڑھوانے کی ہے، اسلام میں کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں گیا ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ بات وہیں آ کر کیوں ٹھہر گئی؟ کیونکہ اتنی مرتبہ ایڈورٹائز کا مطلب یہی تو ہوتا ہے کہ کسی جھوٹ کو اتنی مرتبہ بولو کہ سچ نظر آئے، سمجھ رہے؟ یعنی کلمہ یاد رہا، بقیہ کوئی چیز یاد نہیں رہی۔ اگر آپ اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر پہنچیں اور کہیں میں نے پی ایچ ڈی کیا کہ آپ نے 10ویں پاس کی ہے، تو پھر آپ کو شک ہو جائے گا کہ میں نے اپنی ڈگری غلط ہاتھوں میں دے دی، سمجھ رہے نا؟ یعنی رسول کہیں کہ چچا میرا عقد پڑھنے کے لیے خطبہ پڑھیے، رسول کہیں کہ میرا خطبہ پڑھیے، اور مسلمان ان سے ایمان کی سند مانگ رہا ہے، دریا ایمان کی سند مانگ رہا ہے، اس سے ایمان کی سند مانگ رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کلمہ پڑھنا اور نہ پڑھنا، کلمہ تو ہوا ہی ایک ہے۔ 1,24,000 انبیاء ہم بچوں کو پڑھاتے نہیں، انبیاء نبی کتنے؟ بولے 1,24,000۔ رسول کتنے؟ 313۔ بڑے رسول کتنے؟ 5۔ کتابیں کتنی؟ 4۔ شریعتیں کتنی؟ 4۔ اس میں کلمہ کتنے میں؟ صرف 1 میں، صرف کلمہ 1 میں۔ اور یہ بھی ان کے لیے کہ جو بے کلمہ تھے، جو ایمان میں نہیں تھے، ان کے لیے تھا کہ آنے کے بعد یہ وہ ان کو کلمہ پڑھوایا جا رہا تھا جو کل تک یتیم عبداللہ پر پتھر مار رہے تھے۔
یتیم عبداللہ پر پتھر مار رہے تھے، ان کے لیے تو رسول اللہ نے فرمایا، حدیث صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علم درایا حدیث کے لیے ایک علم ہے کہ جو یہ طے کرتا ہے کہ یہ جو زبان لکھی ہوئی ہے کیا یہ ہمارے نبی اور امام کی ہے بھی یا نہیں، چونکہ وہ کبھی بھی اسٹریٹ لینگویج نہیں بولتے تھے، کبھی بھی ان کی زبان سے کوئی بھی ہلکا جملہ اور کلمہ نہیں نکلا، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ جہاں پر ان چیزوں کو جب تک کہ پرکھ نہیں لیا جاتا، ہر عربی عبارت کو نہ تو ہم قرآن سمجھتے ہیں اور نہ ہر عربی عبارت کو ہم حدیث سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کچھ بول دے عربی میں تو وہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث نہیں ہے، بلکہ اس کے سلیقے ہیں، اس کے تواتر ہیں، اس کے انداز ہیں، اور جو حدیث امام سے امام تک نقل ہو گئی تو اس کو سلسلۃ الذہب پکارتے ہیں کہ یہ وہ زنجیر ہے کہ جو سونے کی زنجیر ہے، اس میں ایک بھی کمزور دھات نہیں لگی ہے، یہ ایک بھی کمزور دھات نہیں لگی ہے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک کی جتنی بھی حدیثیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو میں دیکھ رہا تھا اس میں مجھے یہ حدیث مل گئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم، وہ جو ان لوگوں کے لیے کہ جو دوسروں کے ایمان تلاش کر، ان کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں لا یؤمن، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ وہ مجھ سے محبت اس طرح نہ کرے، من والدے وہ ولدے، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہو اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہو، والناس اجمعین، اور پوری دنیا میں جتنے لوگ پائے جاتے ہیں ان سے بڑھ کر اگر کوئی نبی سے محبت کرے، اگر ایسا نہ کرے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ معیار دیکھیے، محبت کا معیار کہ وہ اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت کریں اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کریں، اور لوگوں یعنی پوری دنیا میں الناس اجمعین، دنیا میں جتنے بھی لوگ جتنے بھی رشتے پائے جاتے ہیں ان سب سے زیادہ محبت وہ رسول اللہ سے کرتا ہو، تب کہیں جا کے صاحب ایمان ہے۔ اب اللہم صلی علی محمد وعلی، جب رسول اللہ نے اپنے چچا سے گفتگو کی، اس کے جواب میں جناب ابو طالب نے ایک جملہ کہا، وَأَنْتَ أَبِي وَأُمِّي فِدَاكَ یا محمد ابن عبداللہ، اے میرے بھائی کے بیٹے، عبداللہ کے لال، عبداللہ کی نشانی، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو جائے۔ اب یہ وہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جب ابھی تو بات یہ ایمان کی اس وقت کی منزل ہے کہ جب مسلمانوں کا جو کہتے ہیں اپنے آپ کو بعد کے لوگوں کا، اس وقت عقل بھی بالغ نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ کو 40 سال نہیں لگتے کہ کیا 40 سال انتظار کرتے وہ کسی اچھے کام کو پہنچانے کا؟ کہا کہ اے میرے نبی، ابھی ان کی عقل بالغ نہیں ہوئی ہے۔ 40 سال میں اس زمانے کے لوگوں کی عقل بالغ ہوئی تھی کہ 40 سال سے جو اپنے امین کہلوانے کا کلمہ پڑھوا رہا تھا، اس کو بعد میں محمد الرسول اللہ کہلوانا پڑا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو فدا کر کے بتایا کہ وہ محمد ابن عبداللہ کو ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے، اور اولادوں کے پیار کی بات آئی تو دونوں نے، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب نے اپنے کام کو بانٹ لیا تھا۔ کہ عبداللہ ایسا نہ ہو کہ رات کو جاگنے کی وجہ سے دن میں کوئی نیند آ جائے اور محمد کو کوئی نقصان پہنچا جائے، کوئی نقصان پہنچا جائے۔ ابو طالب، دن آپ کا رات میری۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ ذمہ داری لگا لی تھی، رسول اللہ کا بستر نہیں بدلا، چونکہ ہر روز جو خواتین آتی تھیں وہ مخبری کرتی تھی کہ محمد کہاں سو رہے۔ یہ بچپنا ہے ابھی کہ جو دادا کے گھر سے جناب ابو طالب کے گھر میں پیغمبر ختم مرتبت کو لایا گیا ہے، تو بستر تو وہی رہا، لیکن ہاں بیٹوں کو بدلتی رہی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حملہ ہو جائے اور عبداللہ کا لال مارا جائے۔ لہٰذا جان سے زیادہ پیار، ماں کا بھی یہ عالم ہے، جناب علی کی ماں کا بھی یہی کام تھا اور آپ کے بابا کا کام یہی تھا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جناب ابو طالب، رسول اللہ جب تک مکہ میں رہے، 40 سال میں آپ نے ایمان کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مبعوث برسالت ہوئے، اور اس کے بعد 13 سال اور تبلیغ کی،
یہ یعنی 53 سال آپ نے مکہ میں گزارے اور 10 سال مدینے میں گزارے. 53 سال میں بچپن سے لے کے 53 میں سے آپ 8 سال نکال لیجئے، اور 8 سال سے پہلے بھی بچپن سے بھی جناب عبد المطلب کے پاس تھے. جب بھی حفاظت کی ذمہ داری ابو طالب کے پاس تھی. اب تو کفالت مل گئی تھی، لیکن حفاظت کی ذمہ داری ہمیشہ سے تھی. چونکہ جتنے بھی جادوگر تھے، راہب تھے، سب کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر رسول اللہ کو دوسرے جگہ کیوں بھیجنا پڑتا. لہٰذا آپ اندازہ لگائیے کہ 53 سال میں کوئی ایک حملہ تاریخ میں نہیں لکھا کہ جو پیغمبر ختم مرتبت پر تلوار سے ہو گیا ہو. 53 سال کے اندازہ لگا لیجئے، 8 سال اور کم کر لیں تو پھر بھی 45 سال تک ابو طالب کا دبدبہ ایسا تھا کہ کسی کی مجال نہ تھی. جبکہ وہاں تو کفار بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور سب کے سب دشمن تھے. کوئی اپنے دین کے مٹ جانے کی بات کر رہا تھا، کوئی اپنے تاج و تخت کے ضائع ہو جانے کی بات کر رہا تھا. لیکن 53 سال میں ابو طالب کی نگاہوں نے کسی کو تلوار اور نیزے کا ایک حملہ کرنے نہیں دیا. جبکہ اصل دشمن تو مکہ میں بیٹھے تھے نا، اصل دشمن مکہ میں بیٹھے تھے. اور جیسے ہی جناب ابو طالب کا سایہ سر سے ہٹا، رسول اللہ کو ہجرت کرنی پڑ گئی. رسول اللہ کو ہجرت کرنی پڑی، کیونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ رسول اب ابو طالب نہیں رہے. اب ابو طالب نہیں رہے، اب وہ تھا کہ جس کی نگاہوں پہ یہ قریش ٹھہرے ہوئے تھے. اور جیسے ہی آپ ادھر آئے تو 10 سالوں میں 83 حملے ہو گئے، 83 جنگیں، 83 جنگیں ہوئی ہیں رسول اللہ کے ساتھ. آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی 10 سالوں میں 83 جنگیں ہوئی ہیں. یہ دبدبہ تھا. اور جناب ابو طالب اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتے تھے اور رسول کے پیغام سے محبت کرتے تھے. ورنہ کہتے تھے کہ بیٹو جب تک قربانی دینا، جب تک یہ ہے، جب تک محمد ابن عبداللہ ہے قربانی دیتے رہنا، ان کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے. چونکہ وعدہ تو ان سے تھا، ان کی کفالت کا تھا. کہا نہیں، خود محمد رسول اللہ اور ان کے منشور اور ان کے لائے ہوئے دین کو بچاتے رہنا. عزیزو 210 بڑی قربانیاں، یعنی 210 لوگ آل ابو طالب کے شہید ہوئے ہیں. 210 میں سے 41 بنو امیہ نے قتل کیے ہیں اور 169 بنو عباس نے قتل کیے. اور یہ جو سسٹم آ رہا ہے نا کہ وہ تو ایماندار نہیں تھے. آج ہی جناب موسیٰ بن جعفر کی شہادت گزری ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. آپ سے جب مناظرہ کیا، خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم بنو ابن ابو طالب کی اولادیں اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتی ہیں، جبکہ رشتہ رسول سے برابر کا ہے ہمارا تمہارا. ہمارے جو جد تھے وہ بھی چاچا تھے اور ابو طالب بھی چاچا تھے. پھر یہ کیا بات ہے کہ آل ابو طالب اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتی ہے، نہ ہماری خلافت کو قبول کرتی ہے، نہ ہماری حکومت کو قبول کرتی ہے، اور نہ ہمارے وقار کو اور نہ ہماری بلندیوں کو. وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. چونکہ لوگوں کو یہ ڈراتے تھے یا جان کے اس سے، یا مال کے اس سے، یا مقام کے اس سے. نہ اہل بیت کو ان کے مقام کی ضرورت تھی، نہ ان کے مال کی ضرورت تھی، اور نہ ہی جان کی کوئی پرواہ کرتے تھے. یہ تو اپنے سروں پر جو ہے نا ہتھیلی پر سر لے کر چلتے تھے. تو اب اندازہ لگائیے کہ اس نے کہا تو امام نے فرمایا کہ تم یہ بار بار یہ تانا دیتے ہو کہ جناب عباس اور جناب ابو طالب دونوں رسول اللہ کے چچا تھے، تو آج ہم تم کو سنائی دیتے. وہ پورا دربار اس لیے بیٹھا تھا کہ وہ یہ جان لے کہ بھئی ہم تو ایک ہی ہیں، ہم آل رسول میں سے، ہم بھی جو ہے رسول کے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار بننے کی کوشش کرتے تھے. امام نے فرمایا اتنا جان لو کہ جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ جو رسول اللہ کے والد تھے، یہ سگے بھائی تھے. ان کی ماں بھی ایک تھی، باپ بھی ایک تھا. جبکہ جناب ابن عباس عبد المطلب کی اولاد نہیں تھے، بلکہ ماں کے ساتھ آئے تھے. ماں کے ساتھ آئے تھے، یعنی کہہ دیا جاتا کہ پرورش میں ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تم برابر کی نسبت کہاں سے لا سکتے ہو کہ جب رشتہ جو ہے ابو طالب کا رشتہ جناب رسول اللہ سے ایسا ہے کہ سگے بھائی کی نشانی ہے، سگے بھائی کی اولاد ہے. تو کہا کہ اچھا، تو پھر ایک بات بتائیے کہ میراث کے حکم میں جو دیے گئے ہیں اس میں اگر جناب جب مرنے کے بعد مرنے والے کو جو ہے نہیں ملتی اس کی اولاد کو، تو بات کی بات ہے. کہا کیسے؟ کہا جب پیغمبر ختم مرتبت کی وفات ہوئی، رحلت ہوئی، شہادت ہوئی، تو اس وقت جناب ابو طالب اس دنیا میں نہیں تھے اور جناب عباس موجود تھے. جناب عباس موجود تھے تو پھر علی تو بھتیجے ہیں، چاچا کے ہوتے ہوئے بھتیجے کو میراث نہیں ملتی.
تو امام نے فرمایا کہ گئے تو تھے تم یہ فیصلہ لے کر دربار میں، لیکن خلیفہ نے کہا علی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا میراث کی مسائل کو، علی بتائیں گے۔ تو علی نے ایک مسئلہ حل کر دیا تھا، کہا کہ اگر اولاد زندہ ہو تو پھر چچا کو بھتیجوں کو نہیں ملتی ہے میراث، یعنی ان سے یہ طے کرا لیا کہ میراث تو رسول کی چھوڑ کے گئے ہیں، میراث رسول کی چھوڑ کے گئے ہیں، بس یہی غم کھائے جا رہا تھا۔ کہا تو پھر تم اپنے آپ کو زیادہ محرم سمجھتے ہو، ہمیں نہیں سمجھتے ہو، ٹھیک ہے خاندان تو ایک تھا، ایک ہی بات تھی، ماں کے ذریعے ہی صحیح، لیکن آ تو گئے تھے اس خاندان میں۔ تو کہا کہ اچھا ہارون الرشید یہ بتا ابھی رسول اللہ آ کے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگے تو دے دے گا؟ کہا کہ سراکھوں پہ دے دوں گا، کون نہیں دے گا سید البطحاء کو، کون نہیں دے گا کل کائنات کے مولا کو؟ تو کہا کہ ہاں میں نہیں دوں گا۔ کہا نہ وہ مانگیں گے نہ میں دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تیری اولاد ان کی نامحرم ہے، لہٰذا یہ مسئلہ آ سکتا ہے، ہماری اولادیں ان کی محرم ہیں، یہ ان کی پوتیاں ہیں، ہم ان کے پوتا پوتی ہیں، ہماری نسل میں جتنے چاہے نیچے چلے جاؤ اور جتنے چاہے اوپر چلے جاؤ، یہ جو رشتہ سلسلہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا۔ یعنی یہی وجہ ہے۔ اب جو بہت سے پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ کو ضرورت تھی ادھر ادھر رشتے کرنے کی، تو یہ ون وے ٹریفک کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ آپ یاد جان لیجئے گا کہ ادھر سے تو آ جائے، ادھر سے کوئی نہ جائے۔ بہت سے لوگ جو ہے خوش ہوتے ہیں بہت ساری چیز رسول کے لیے، دیکھیے سب یعنی رحمت کے معاملے میں اور تقسیم کے معاملے میں، لیکن رسول نے ایک ایسا مسئلہ جو مسئلے بتانے والا ہے، اگر اس کو کوئی مسئلہ بتانے جائے، اس کو مسئلہ بتانا جائے، تو آپ عزیزان گرامی جناب ابو طالب جن کے سلسلے میں آج ہم سب بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنے بھی قسم کی محبتیں جمع کر لو وہ مودت پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ اللہ کا رسول جن کی محبتوں کے بدلے میں ان کی اولاد کی مودت کو اپنا اجر رسالت قرار دلوا دے، اللہ کی جانب سے معین ہوا ہے، اللہ کی جانب سے معین ہوا ہے، ہماری آپ کی جانب سے معین نہیں ہوا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس میں جو قانون عرب کی دو چیزیں آتی ہیں، قُلْ لَا، لا اور الا، قُلْ لَا اور لا اور الا جب کسی جملے میں آ جاتے ہیں تو وہ شورٹی کے مالک بن جاتا ہے وہ جملہ، وہ کلمہ، تو اس میں یہی معلوم ہے، یہی وجہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربہ، سوائے میرے اقربا کی مودت کے۔ تو اب اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر اجر رسالت ہوگا تو صرف مودت آل محمد ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرے اجر اور آپشن اور ہر کسی چیز کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور یہی اپنے کلمے بھی پڑھو ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود، اگر کوئی معبود ہوگا تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، صلوات پتہ ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایمان کی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا شرط ہے نا، اور جب اس کو مانیں گے تبھی تو آپ اس کی قسم کھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جناب ابو طالب کے دیوان میں مجھے ایک یہ شعر ملا، آپ فرما رہے ہیں انت رسول رسول اللہ نعلمہ، ہم جانتے ہیں اے رسول، ہم جانتے ہیں اے رسول آپ رسول اللہ ہیں، سمجھ رہے نا، انت الرسول رسول اللہ نعلمہ، علیک ننزل من ذل عزت الکتاب ہو، اللہ صاحب عزت نے آپ ہی پر تو کتاب نازل فرمائی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم جو تلقین پڑھاتے ہیں اس میں کیا ہے؟ یعنی آخری وقت میں تو جو رسول اللہ کے جو چچا ہیں یہ جو ہے تلقین کے جملے ہمارے لیے تیار کر گئے ہیں کہ اللہ کو اللہ مانو اور اس کی قسم بھی کھائے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ قسم بھی جو کھائی ہے انہوں نے، واللہ، ایک شعر اور جناب ابو طالب کا، واللہ کن یسل الیک بجمعہم حتی اوسد فی تراب الدفینہ
फलक़िज़ लिअम्रिका फ़ख़ाफ़तो वबश्शिर वक़र्रहू बिज़ालिका मिन्हु अयूना। जब रसूल अल्लाह के चचा के पास कुफ़ार कुरैश ने देखा कि ये तो मानने वाला नहीं है, ये मानने वाला नहीं है, और अब जनाब अबू तालिब इनका साथ दे रहे हैं, तो अब हम इनके पैगाम को नहीं रोक सकते, लिहाजा पैगाम रोकने की बात रसूल अल्लाह से नहीं की। जनाब अबू तालिब के पास आए, कहे अबू तालिब इनसे कहो कि तुम अपने खुदा को मानते रहो, हम अपने मालबूतों को मानते रहें। समय सुलह करने के लिए आए थे तमाम कुरैश, कुफ़ार कुरैश। क्या अबू तालिब इनसे कह दें कि आप अपना जो बता रहे हैं वो अपने को बताएं, और हम जिसको मान रहे हैं हम उसको मानते रहें, बस हम पे को ज़रा ज़ोर ना डालें, ये तबलीग को इतना शिद्दत के साथ अंजाम ना दें। तो जनाब अब्दुल्ला ने कहा कि मैं इस अम्र में अपने भाई की निशानी से बात करता हूँ कि उनका क्या मौक़िफ़ है, ये नहीं कि तुम क्या चाहते हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो क्या चाहते हैं। तो पूछा कि ऐ मेरे अब्दुल्ला की निशानी है मेरे नूर नज़र, ये लोग ये कहने आए हैं और ये कहना चाहते हैं, उनको छोड़िए, आप अपना बताइए आपका क्या मौक़िफ़ है। कहा चाचा एक हाथ में सूरज रख दें, एक हाथ में चाँद रख दें, तो मैं इस तबलीग को नहीं रोक सकता। तो आपने फिर ये शेर कहा था, शेर में फरमाते हैं कि वल्लाह कुन यसिल्लु इलैका बिजमअहिम हत्ता औ सद्दफी तुराबिद दफीना। ऐ अब्दुल्ला के लाल, मेरे ज़मीन में दफन होने से पहले अगर ये पूरे अरब भी जमा होकर आ जाएं तो तेरी तबलीग की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकते, ये तेरी तबलीग की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते। या रसूल अल्लाह, या फलक़िज़ लिअम्रिका फ़ख़ाफ़ो, इस अम्र में खौफ न खाना, वबशिर वक़र्रा बिज़ालिका मिन्हु अयूनन, ये नहीं कहा कि ठीक है कर लो, कहा कि इसको जारी रखा जाए, ये जारी रहेगा। जारी रहने की ज़िम्मेदारी दी है, और जारी रहने की ज़िम्मेदारी वही दे सकता है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान इसीलिए बच गया कि इसको लाने वाला नबी और उसके बाद के वसी वो मजबूत कांधे थे कि जिसकी तरफ, चूँकि वो जानते थे कि दीगर अंबिया की ज़िंदगी में तरक औला के जजीरे तो नज़र आ गए, लेकिन जनाब अबू तालिब की आल में वो तरक औला के जजीरे भी नज़र नहीं आएंगे। ये वो हैं कि जहाँ पर खड़े हो जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जिसने अपने माँ बाप की कसम खाई हो, जिसने वल्लाह कहा हो, कसम वही खाता है जिसको मानता है। कह रहे हैं कि वल्लाह जब तक अबू तालिब ज़मीन में दफन नहीं हो जाता, अगर ये पूरे अरब जमा होकर भी हमला करें तो खुदा की कसम तेरे तरफ एक आँख उठाकर नहीं देख सकते। आप अपनी इस बग़ैर खौफ खाए हुए अपनी इस तबलीग को जारी रखिए, बल्कि जारी रहेगी। फ़ाउयूनन यानी चश्मा जारी होता है ना, आयन कहते हैं चश्मे को, कि जिस तरह से चश्मा जारी रहता है कि जब तक निकलता रहेगा पानी ना रुकेगा। तो जाने का जब तक आप चाहें ये दीन ज़िंदा रहेगा। अबू तालिब इस बात की ज़िम्मेदारी रहता है, और अपनी औलाद को भी ये जनाब अबू तालिब ने वसीयत की। आप अंदाज़ा लगाइए उस वसीयत पर औलाद ने भी कैसे अमल किया। 41 कुर्बानियाँ जनाब अबू तालिब ने की, जो है बनु उमैया के दौर में बड़ी कुर्बानियाँ। एक और किसी साहबी को किसने रोका था? जब वो मारने के लिए करबला पहुंच सकते हैं तो मरने के लिए भी तो जा सकते थे। कितने साहबा की औलादें थीं कि अगर बात मर नहीं, बल्कि ये देख रहे थे कि हुसैन तो अकेले, इनको छोड़ दो, इनके साथ क्या मिलेगा, इनके साथ क्या मिलेगा। यही तो कहा था इमाम हुसैन ने, यही तो कहा था इब्न ज़ियाद से कि इब्न ज़ियाद मैं तुझे बगबगा दे दूंगा, जिसके लिए अमीर शाम मेरे कदमों में रगड़ता रह गया अपने सर को कि हुसैन ये बाग मुझे दे दो। हुसैन ने उनको नहीं दिया, मैं तुझे तोहफे में दे दूंगा, बस इतना है कि मैं जो काम करने आया हूँ वो करने दो, और तुम जो है मेरे खून से अपने हाथों को लाल ना करना। तो कहता है कि हुसैन जो आप कह रहे हैं वो सब बातें सही हैं, लेकिन जन्नत जो है उधार है, यहाँ मुझे नक़द मिलने वाला है। अब बताइए माल के लिए तो आपने यही फरमाया था कि वल्लाह ऐ उमर साद, तुझे क्या तेरी नस्ल में भी किसी को रई की हुकूमत नहीं मिलेगी। और आज भी शाह अब्दुल अज़ीम
حسنی इमाम हसन के फ़र्जंदान में से उनकी हुकूमत शहर रई में चलती है। वालेकुम सलाम। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनके लिए, देखिए बात ये है कि ये इसलिए दो प्रोपेगेंडे, एक तो बनु अब्बास को आपने देखा होगा जिस तरह से उनको ये हो रहा था, और इमाम मूसा काज़िम से इस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे कि ये ऐसा है, तो इनके दिलों में ये कसक थी कि ये आले अबू तालिब के पास क्यों हैं, तो और कुछ नहीं कर सके, तो ये ऐसा प्रोपेगेंडा छोड़ के गए कि लोगों को इस्लाम का कुछ याद नहीं कि इस्लाम कहाँ आया, कैसे आया, क्यों आया, किसने बचाया, कौन ख़त्म कर रहा था, ये सब भूल गए और एक ईमान पे आके ठहर गए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर बात कलमा पढ़ने के ईमान की है तो फिर ये मुसलमान काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए को अगर आपने काफिर साबित, बी को काफिर साबित कर दिया तो ए ऑटोमेटिकली काफिर हो जाएगा। जनाब अबू तालिब भी तो अब्दुल्ला के भाई, जनाब अबू तालिब अब्दुल्ला के भाई है ना। अगर जनाब अबू तालिब को ईमान से बाहर करते हैं तो रसूल अल्लाह के वालिद भी ईमान से बाहर हो जाते हैं, ईमान से बाहर हो जाते हैं। और आप चलो बड़े कसीदे, बड़ी नातों में सुनते हो कि जिसे दाई हलीमा ने बड़े नाजों से पाला है। हलीमा का कलमा पढ़ते हुए देखा है किसी ने? आप किसी ने भी देखा है? यानी उस वक्त तो दूध पिलाने की बात हो रही थी, अभी 40 साल बाद बात करेंगे कलमे की तो हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर बात कलमा पढ़ने की होती तो फिर कोई कह सकता है कि जनाब रसूल अल्लाह को जो है एक काफिरा खातून ने नाउज़ु बिल्लाह हमारे नबी को दूध पिलाया। हो सकता है वो कि जो बैठ कर बात कर रहा हो, वो बैठ कर बात कर रहा हो कि भाई वो बचाएगा इस काबे को जो इसका मालिक है, हम तो रखवाले हैं, हम मालिक नहीं हैं। बात मालिकों की हुई थी कि आ जाए जो भी है मालिक अपनी अपनी ज़मीन, अपने ऊँट बचाने। मेरे ऊँट थे तो मैं आ गया बचाना। इस मालिक का ये कोई लावारिस घर नहीं है, इसका मालिक बैठा है, इसका मालिक मौजूद है। और ये भूल जाते हैं बार बार लोग कि जब मक्का में ऐसा कहत पड़ा था कि जानवरों की ज़बानें बाहर आ गई थी, कोई ऊँट अपने ऊपर सवार नहीं करता था, लोग मर रहे थे, तब लोगों ने कहा कि अबू तालिब हमेशा इस इलाके के लिए काम आए हैं, कि अबू तालिब कुछ तो करवा दो कि जिसकी वजह से हमारी प्यास ख़त्म हो जाए। जनाब अबू तालिब ने कहा कि ठीक है। कहा कि सब बैतुल्लाह की तरफ दुआ कर रहे हैं, आप भी चल के दुआ कर दीजिए। कहा कि बैतुल्लाह में दुआ करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जब तक कि वो नहीं जिस तरह से अल्लाह का भेजा हुआ है। और कहते हैं कि एक नौजवान को लेकर आए, 11 साल का सिन है, एक जवान को लेकर आए और लाने के बाद काबे की तरफ मुंह करके कहा कि लगाकर पीठ से काबे के लगाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं कि अगर आज अबू तालिब जो है जनाब पैगम्बर ख़त्म मरतबत को काबे की तरफ कहेगा, काबे की बरकत से ये हो गया। काबे में तो चिल्ला रही थे सुबह से कि बारिश हो जाए, कितने दिनों से चिल्ला रहे थे। पीठ के बल जो है जनाब रसूल मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को खड़ा कर दिया। कहा मेरे लाल सिर्फ हाथ उठा दो, सिर्फ हाथ उठा दो। रसूल अल्लाह ने अपनी उंगश्त मुबारक को बुलंद किया, सारे जहाँ के बादल सिमट कर आ गए और मक्के में ऐसी बरसात तारीख़ ने कहा है कभी नहीं, ऐसी बारिश नहीं हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अब ये नबूवत के बाद की बातें नहीं है, ये पहले की बातें, ये पहले की बातें हैं। और जब आप अपने साथ रसूल अल्लाह को 17 साल की उम्र में लेकर गए थे ना शाम के सफ़र पे, रास्ते में रुके हुए थे, एक सूखा हुआ दरख्त नज़र आया, तो वो कहने लगे कि पता नहीं है किस फल का दरख्त है, काश हम कभी ऐसे भी फसल में आए कि इस दरख्त के हरे भरे होने और इसके फल खाएं। तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि पता नहीं तुम ज़िंदा रहो कि नहीं रहो, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हें खिला देता हूँ, एक मरतबा मरने से पहले मैं तुम्हें खिला। कहते कि तो फसल नहीं है, ख़िज़ा का वो है, यहाँ तो सब दरख्त सूखे हुए हैं। अपने भतीजे से कहा, अरे मेरे भाई की निशानी, अरे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ज़रा अपनी कमीज़ मुझे दे दीजिए। आपने कमीज़ लीजिए, आप अंदाज़ा लीजिए, रसूल अल्लाह की कमीज़ मुबारक को उस दरख्त पे टांगा, देखते देखते पत्ते सब्ज़ हो गए और उसमें बेहतरीन अनार रूनुमा होने लगा। और यही नहीं, उसके बाद कहा कि जानते हो ये कौन है? ये मेरे भाई अब्दुल्ला की निशानी है। ये वो है कि जिसकी आँखों में मैं
یتیم اور بیواؤں کے لیے وہ بکھرا ہوا پیار ڈھونڈ رہا ہوں کہ جن کو لوگ ذلیل و خوار کرتے ہیں، وہ تمام دنیا کی یتیم اور بیوہ ان کے زیر سایہ سرپرستی پائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ عام لوگوں کو تو کوئی بھی لے لیتا تھا، کوئی بھی کر دے، لیکن یتیم اور بیواؤں کے بارے میں بہت زیادہ اچھا نہیں سوچا جاتا تھا۔ تو کہا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عرب کی وادی، اس کی برکت سے ایسی لہلہائے گی کہ یہاں پر ایمان کی فصلیں پیدا ہوں گی، یہاں پر ایمان کی فصلیں پیدا ہوں گی۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں کہ 11 سال کا سن ہے، اور خود جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی، آپ کیا کرتی تھی کہ بچے آ جاتے تھے، کھیلتے رہتے تھے چھوٹے بچے محلے کے، تو وہ جناب فاطمہ بنت اسد سے کہتی تھے کہ ہمیں کھجور کھانے ہیں، تو آپ توڑ کر دے دیتی تھی۔ ایک دن جناب فاطمہ بنت اسد شدید بیمار تھیں، علیل تھیں، بچوں نے سوچا کہ آج تو ہم بھوکے ہی جانا پڑے گا، وہ بھی سمجھتے تھے، بچے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ان سے اٹھا نہیں جائے گا، تو کہا کہ گھبراؤ نہیں، میرے پاس تمہارا انتظام ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ سے کہا، 9 سال کا سن ہے، کہا کہ اے عبداللہ کی نشانی، ان بچوں کا پیٹ بھر دو، ان بچوں کا پیٹ بھر دو۔ رسول اللہ نے ابھی مانگا بھی نہیں، صرف اس کھجور کے درخت کی طرف دیکھا، اتنا جھکا کہ بچوں نے خود اپنے لیے کھایا بھی اور اپنے اپنے دامن کو بھر کے بھی لے گئے۔ ماؤں نے کہا کہ آج تک تو تم صرف کھا کے آتے تھے، آج یہ دامن میں لائے ہو۔ کہا کہ ان کا جو بھتیجا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے، اس نے ایک مرتبہ اشارہ کیا، درخت جھک گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ عرب کے جن کے کھانے پینے، یہ معجزات، یہ کرامات، اس زمانے میں ایمانداری ہی سب سے بڑا معجزہ تھی، اس زمانے میں ایمانداری ہی سب سے بڑا معجزہ تھی۔ یعنی کفار قریش کو بھی اپنے کفار کے درمیان کوئی ایماندار نظر نہیں آتا تھا، اپنے مال کو رسول اللہ کے پاس رکھا جاتے تھے، واپس آتے تھے تو آپ آنکھ اٹھا کر نہیں پوچھتے تھے کہ کتنا تھا کیا تھا، بس اس ڈھیر میں جو چیزیں باندھ کے رکھ دیتے تھے وہ اٹھا کے دے دیا کرتے تھے۔ تو پوچھا کہ اے محمد ابن عبداللہ، آپ کبھی دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا تھا، تو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا تھا، آپ کبھی پوچھتے بھی نہیں ہیں کیا تھا اور کس کا کتنا تھا، کم زیادہ تو نہیں ہوا، بس آپ اپنے دست مبارک کو کہا کہ یہ ہاتھ وہ نہیں ہے جو خطا کریں، کسی کے حق سے خطا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا تاریخ نے لکھا کہ اس زمانے میں بھی محمد رسول اللہ کو لوگوں نے جادوگر تو کہہ دیا، لیکن جھوٹا نہیں کہا، جھوٹا نہیں کہا، اور آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے۔ پہلے ایمان کا۔ اب عزیزان گرامی، جس کی تربیت کرنے والا چچا اپنے بھتیجے کے بارے میں اس طریقے کی گفتگو کرتا ہو، تو آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ایسا ویسا نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ سے محبت صرف زندگی میں جناب ابو طالب نہیں کرتے تھے، زندگی میں محبت کا تو تقاضا یہی تھا، تمام اپنے کاموں کو چھوڑ دیا تھا، تمام کاموں کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جناب ابو طالب کے احسانات بہت تھے، کفار قریش پر بھی بہت زیادہ احسانات تھے کہ کبھی کسی کو زمین پر نہیں گرنے دیا تھا، جس طرح سے بھی ان کی مالی امداد ہوئی، جس طرح سے بھی ان کی حمایت ہوئی، تو وہ خوف تھا لوگوں کے دلوں میں۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے کبھی بھی، لیکن رسول اللہ نے بھی آپ کی وفات کے بعد وہ صلہ دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کفار قریش نے ایک قرارداد پیش کی کہ نہ تو ابو طالب باز آئیں گے اور نہ ہی ان کا بھتیجا باز آئے گا، لہٰذا ان کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے خاندانوں میں نہ کوئی شادی کرے گا، نہ کوئی رشتہ کرے گا۔ اور یہ تو خود خدا کروا رہا تھا کہ بے ایمانوں کا ایمانداروں سے کیسا رشتہ، سمجھ رہے نا، یہ خود معاملات بنتے چلے گئے، یہ خود بخود معاملات بنتے چلے گئے۔ اسی وجہ سے جو ہے جناب ابو طالب اور یہ قرارداد پیش ہوئی، جناب ابو طالب نے اس قرارداد کو پھاڑ دیا، اس کو پھاڑ دیا کہ ایسی کوئی قرارداد مجھے منظور نہیں ہے کہ جس میرے بھائی کے بیٹے کے بارے میں کوئی بات کہی جائے، کہ یا تو ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں اور یا پھر ان کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، ہم جانیں اور یہ جانیں۔ اس بات پہ جناب ابو طالب کو بڑا غصہ آیا، غیظ آیا، کہا کہ کیا سمجھتے ہو یہ مسلمان جو میرے بھتیجے کو کے پیروکار ہیں، ہم سب کو تم نے کیا لاوارث سمجھ لیا ہے؟ ابھی ابو طالب زمین میں دفن نہیں ہوا ہے۔ اور وہیں کا ایک محلہ تھا جس کو شیب ابو طالب کہا جاتا ہے، شیب ابو طالب میں جتنے بھی اپنے آپ کو ایماندار کہہ رہے تھے اس وقت کے، ان سب کو پناہ جناب ابو طالب نے دی۔ 3 سال تک رہے، 3 سال تک جناب ابو طالب نے ان کی کفالت کی ہے۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ لوگوں کے لیے قحط بہت زیادہ پڑ گیا، کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو جناب خدیجہ سے پوچھا کہ جناب خدیجہ کہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ چچا کچھ بھی گھر میں نہیں ہے، کس طرح سے کسی کو دیا جائے؟ ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ دعا کیجئے، میں دعا کرتی ہوں، آپ آمین کر دیجئے۔ جناب خدیجہ نے کہا کہ خدایا میرے اہل و عیال کو بچا لے، میرے خاندان والوں کو بچا لے، کہ آج اللہ کا نبی اس طرح کی پریشانی میں ہے اور میرے خاندان کا کوئی بندہ آ نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے بھتیجے کے دل میں محبت آئی، اس نے کہتے ہیں تقریباً 150 اونٹوں پر کھانا سوار کیا اور اس کو لے کر پہنچا۔ مکہ کے لوگوں نے، قریش نے روک لیا اور روک کر ابو جہل کہتا ہے کس کی مجال کہ جو جب شیب ابو طالب میں کھانا پہنچا دے۔ ایک مرتبہ کہا کہ یہ وہی ہے کہ جس کے یہاں سے تمہیں بار بار کھانا بڑھتا رہا ہے، اگر آج یہ کھانا روک لیا گیا تو پھر مکہ کے قریش ترس جائیں گے اس کھانے سے کہ جو ہمارے یہاں سے غلات۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ کس طرح سے ایک مرتبہ وہ غلہ آیا، تمام کا تمام غلہ بٹ گیا، لوگوں میں تقسیم ہو گیا۔ صرف 2 لوگ تھے اس میں کہ جنہوں نے نہیں بتایا کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، ایک جناب ابو طالب تھے اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ جناب ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ نے ایک مرتبہ زمین کو کھودنا شروع کیا اپنے خیمے کے پیچھے اور جڑوں کو نکالا کہ جس کو کھا کر پیٹ بھرا جائے۔ جو جڑیں آئیں تو کہتے ہیں کہ وہ جڑ کسی زہریلے درخت کی جڑ تھی، کسی زہریلے درخت کی جڑ تھی کہ جو جناب ابو طالب کو بھی ملی اور کے حصے میں بھی آ گئی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بھی، اور شیب ابو طالب کے ختم ہونے کے 2 مہینے 21 دن بعد جناب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ مسموم ہو گئے۔ اب اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کوئی سازش تھی کہ اس جڑ میں کوئی زہر ڈالا گیا تھا، اسی لیے ہم ان کو شہادت کہتے ہیں دونوں کو، کہ آپ کی شہادت زہر سے ہوئی ہے۔ جناب خدیجہ کی بھی شہادت زہر سے اور جناب ابو طالب کی بھی شہادت زہر سے ہوئی ہے۔ ہاں عزیزو، رسول اللہ کو اتنا گرا گزرا کہ آپ جنازے پہ ایسے تڑپ رہے تھے کہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آئے آ کے وہ صاحب ایمان دیکھ لیں کہ اللہ کا حبیب، اور نہ صرف آپ نے گریہ فرمایا بلکہ آپ نے ہی اپنے چچا کے جنازے کو کاندھا بھی دیا، سپرد خاک بھی کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ اندازہ لگائیے کہ جناب ابو طالب کے اس سال کو اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اس رحلت کے سال کو رسول اللہ نے باقاعدہ عام الحزن قرار دیا کہ غموں کا سال، پورے سال آپ نے اس کو غم کے طور پر منایا۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب ابو طالب اپنی تمام کارکردگیوں کے ساتھ اپنے بیٹوں میں اپنی محبت کو تقسیم کر کے چلے گئے، کہ عقیل سے بھی یہی کہا، عبداللہ سے جناب جعفر سے بھی یہی کہا، جعفر طیار سے بھی یہی کہا، اور امام علی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی یہی کہا کہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کرتے رہنا، ان کی وفاداری کے لیے چلتے رہنا۔ اور وہی ہوا کہ جب بھی دین مبین اسلام پر وقت آیا تو آل ابو طالب نے اپنی قربانیوں کو دیا۔ اندازہ لگائیے کہ کربلا میں 72 قربانیاں ہوئی ہیں، 72 قربانیوں میں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 72 قربانیوں میں سے 22 قربانیاں بنو ہاشم کی ہیں، اور بنو ہاشم کی 22 قربانیوں میں سے 21 قربانیاں ابو طالب کی ہیں، ابو طالب کے بیٹوں کی ہیں، ان کے بیٹوں کے ذریعے سے قربانیاں دی گئی ہیں، چاہے وہ عقیل ہوں، چاہے وہ جعفر طیار ہوں، چاہے وہ علی بن ابی طالب ہوں۔ اس طرح سے دین مبین اسلام پر اپنے لالوں کو قربان کر دیا۔ لوگ کہتے بھی تھے کہ یا ابن رسول اللہ، اے صحاب، یا ابن رسول اللہ، ہم اپنے آپ کو، ہماری نسلیں معاف نہیں کریں گی اگر ہمارے رہتے ہوئے بنو ہاشم کا ایک بھی بچہ اس دنیا سے چلا گیا تو ہم زہرا مرضیہ کو کیا جواب دیں گے؟ ارے آپ نے بڑی قربانیاں دی ہے، یا ابن رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے۔ اور ہاں عزیزو، کربلا کے میدان میں وہی ہوا، ایک کے بعد ایک جانثار آتے چلے گئے۔ اس کے بعد عائزہ کی باری آئی تو عائزہ میں بھی کبھی مسلم کے لال آگے بڑھے، کبھی آل مسلم بڑھی، کبھی آل
کبھی آل جعفر بڑھی اور پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کی آل نے قربانیوں کو دیا۔ ہاں عزیزو، وہ محسن انسان، وہ محسن رسول اللہ کہ جس نے پوری کائنات پر احسان کیے، اس کا محسن آج دنیا سے جا رہا ہے۔ محمد ابن عبداللہ ایسے تڑپ کر رو رہے ہیں، ایسے تڑپ کر رو رہے ہیں کہ زمانہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ پھر ابو طالب کے گھر میں فرش عزا بچھی، اور ایسی فرش عزا بچھی کہ پھر اس کے بعد صبح قیامت تک فاطمہ یہی کہتی تھی، ہم نے اپنے بڑوں کا بھی ماتم کیا، ہم اپنے لوگوں کا بھی ماتم کر رہے ہیں، اور ہم اپنے جوانوں کا بھی ماتم کریں گے۔ ہاں عزیزو، یہ قربانیاں دیکھ کر ہمیں یاد آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب تنہا رہ گئے، اور جب تنہا رہ گئے کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا۔ ہاں عزیزو، اب حسین کے ساتھ 4 لوگ باقی تھے، 4 تھے جن کو شہداء میں سے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان میں سے 4 لوگ باقی تھے۔ ان میں ایک جناب عباس کے بھائی تھے، ان کو اجازت دلوائی۔ ایک جناب عباس تھے، ایک علی الاکبر تھے، ایک علی اصغر تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کو اس دنیا میں ابھی اور امتحان دینے تھے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جناب عباس بار بار آقا کے پاس جاتے ہیں، آقا مجھے اجازت دے دیجئے، آقا مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کس طرح سے اجازت دے دوں؟ کہا کہ آقا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں علمدار ہوا کرتا تھا۔ کہا عباس، ارے جب تک تیرے علم کا پھریرا دیکھ رہا ہے، زینب و کلثوم کی ردائے محفوظ، کسی کی مجال نہیں جو حسین کے خیموں کے پاس بھی آ جائے۔ لیکن ایک مرتبہ جناب سکینہ گود میں آ کر بیٹھی، آنسو بہاتی جاتی ہیں اپنے خشک لبوں کو، کہتی ہیں کہ جب یہ سنتے ہی گھبرا کے چلی جلد وہ بے یاس، تو دے ہوئے جاتے تھے لبو لال یہ تھی پیاس۔ زینب نے کہا آتی ہے لو عاشق عباس، عباس نے گودی میں لیا کہ بسد یاس، بہتے تھے جو آنسو خلف شیر خدا کے، سوکھے ہوئے لب ملنے لگی منہ سے چچا کے۔ عباس نے فرمایا کہ کیا چاہیے جانی، شرما کے سکینہ نے یہ کی عرض کے پانی، اللہ بجھائے گا تیری تشنہ دہانی، لو گود سے اترو تو بس اب جائیں سکینہ، لے آؤ کوئی مشک تو بھر لائے سکینہ۔ یہ سنتے ہی اس پیاسی میں ایک شان سی آئی، فضا گئی اور دوڑ کے مشکیزے کو لائی، یہ کہنے لگی رو کے وہ شبیر کے جائی، میں رن میں چلی آؤں گی گر دیر لگائی، جاتے ہو تو آنے کی قسم کھا کے سدارو۔ عزیزو، عباس کو بہانہ ملا، یہ اپنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، یہ بچوں سے میں نے وعدہ کر لیا ہے، پانی کا وعدہ کر لیا ہے، آپ مجھے سبیل کی اجازت تو دے دیں۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھائی کو سبیل کی اجازت دی، اے بھیا پانی کی سبیل کی اجازت دیتا ہوں، بھیا میں نہیں چاہتا کہ میں آتاب کربلا میں جنگ کرے، جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، اے حسین امتحان دے رہا ہے۔ جناب غازی کو روانہ کیا، ایک مرتبہ شان سے غازی فرات پر قبضہ کیا، قبضہ کرنے کے بعد اپنے علم کو نصب کر دیا، مشکیزہ کو ترے آب کیا، اس کے بعد کہتے ہیں علم پر رکھتا ہوں تو تیر سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ عباس نے اس مشکیزہ کو اپنے گلے میں لٹکا لیا، سینے سے لگا لیا۔ اب جو غازی چلا، ایک مرتبہ ایک ہاتھ قلم ہوا، دوسرا بازو قلم ہوا، علم کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا۔ اب جو علم ڈگمگاتے دیکھا، جناب عباس کے لیے حسین پریشان تھے، الان ان کا سرازی اے بھیا تیرے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ علی اکبر کو آواز دی، اے بیٹا فرات پر چلو، غازی کے لیے چلو۔ اب جو آنے کے بعد جوان سال بھائی کو تڑپتے دیکھا، اپنے زانو پہ سر رکھ لیا۔ ایک مرتبہ زانو پہ سر رکھا، وہ تمام وصیتیں آپ سن چکے ہیں، وہ وصیتیں پوری ہوئیں۔ کہا آقا بس میری التجا یہ ہے، ایک تو میری لاش خیمے میں نہ لے جانا، میں بچوں سے
سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جانا، اور دوسرا میں جانتا ہوں، ارے ان شام کے کینہ دوزوں کو جانتا ہوں، جب کسی سے بدلا لیتے ہیں لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ شمر سے کہہ دینا، کہہ دیجئے گا کہ اگر تیرا یہ منظور ہے کہ لاشوں کو پامال کرے، ارے ام البنین کے بیٹوں کی لاشیں موجود ہیں، ہمیں پامال کر دینا، لیکن ہمارے شہزادوں کی لاشوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ علم کو لے کر واپس چلے، خیمے میں علم آتے ہوئے دیکھا۔ اب جو علم آگے آیا، سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا، اے بچوں آؤ پانی کا انتظام ہو گیا۔ اب جو علم چچا کے ہاتھ میں نہ دیکھا، اکبر کے ہاتھ میں دیکھا، اپنا کوزہ زمین پر پھینک دیا۔ بچوں میں اپنی ضمانت واپس لیتی ہوں، اب خیموں میں پانی نہیں آئے گا۔ سقائے حرام بھی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والصیالم الذین ظلموا علی منقلبین۔